ایک دن پہلے جیم ہونے والا ایران کا فضائی دفاعی نظام ایک دن بعد کیسے کام کرنے لگ گیا؟ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش میں ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک نے ایران کی مدد کی، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر تباہ کن میزائل حملہ کیا۔ بہت سے لوگ تو اس بارے میں پاکستان کا نام بھی لے رہے ہیں۔ میاں طاہر صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ہمسایہ ملک کون سا ہے، کیا وہ واقعی پاکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے؟ جی میاں صاحب، یہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ فضائی دفاعی نظام ایران کا جو ایک دن پہلے بالکل جیم ہو گیا تھا، اسے بحال کرنے میں ایک ہمسایہ ملک نے بڑی مدد کی، اور کچھ لوگ تو پاکستان کا نام بھی لے رہے ہیں۔ کیا واقعی وہ پاکستان ہے یا کوئی اور ہمسایہ ملک ہے؟ دیکھیں، یہ صلاحیت اگر آپ دیکھیں، اگر پہلے ٹیکنیکلی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کا باقی جائزہ بھی لیں گے۔ اگر صلاحیت دیکھیں تو یہ پاکستان کے پاس ہے۔ وہ پاکستان کی جو سائبر سیکیورٹی فورس ہے، جو ظاہر ہے کہ ایئر فورس کے ماتحت ہے، پاکستان ایئر فورس کے، انہوں نے جو کچھ انڈیا میں مظاہرے کیے، جو کمالات دکھائے، وہ یہ بات اس میں کوئی مطلب میرا خیال ہے کہ کرینِ قیاس کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی مدد کر سکتا تھا تو وہ پاکستانی ہے، ظاہر ہے۔ اور دیکھیں، ارد گرد نظر دہرائیں ذرا، کون مدد کر سکتا ہے ایران کی اس معاملے میں؟ تو ایران کا نو ڈاؤٹ کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، میری اطلاعات کے مطابق وہ ہیک ہو چکا تھا، وہ اسرائیلیز نے ہیک کر لیا تھا۔ اب اس نظام کو دوبارہ واپس لانا، اور پھر ایک بات میں نے کل بھی ایک نشاندہی کی تھی، وہ بھی ایک ٹیکنیکل بات، وہ یہ ہے کہ جو F-35 جہاز جو سارٹیز لے رہا تھا ایران کے اوپر اور بغیر کسی رکاوٹ کے، وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، وہ اس کو رڈار پکڑتا نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے ہیک کیا، دوسرا ان کا کوئی دوسرا رڈار بھی ہوگا تو وہ اس کو پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان نے یہ بات ان کو بتائی کہ بھئی یہ جو جہاز ہے، یہ جب آپ کے پاس، پاکستان نے بتائی سے مطلب یہ کہ پاکستان ہی یہ بات بتا سکتا ہے۔ اب میں ابھی تصدیق نہیں کر رہا اس بات کی کہ یہ جو جہاز ہے، میاں صاحب آپ تصدیق نہیں کر رہے، لیکن آپ کا مطلب یہی ہے۔ مطلب میں اس لیے کہ صلاحیت جس کے پاس ہے میں اس کی بات کروں گا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو جہاز ہے، یہ ایکسٹرا ٹینکی لے کے ساتھ چل رہا ہے، فیول ٹینک اس کا ایک ایکسٹرا ساتھ لگا ہوا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ اسٹیلتھ نہیں ہے، بالکل، تو یہ پکڑا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک تو ان کی ہیکنگ جو تھی وہ ختم کی، جس نے بھی کی، اچھا ٹھیک ہے، جس نے بھی کی، بالکل، اور پھر یہ کہ اس کو پکڑنے میں مدد دی کہ یہ سائیڈ اگر آپ پکڑ لیں تو یہ۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کا آپ کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل پہ کیسے آئرن ڈوم جو ہے وہ کیسے بریچ ہو گیا، یا ان کا جو بھی باقی ایرو 1 ایرو 3 پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے، تھارڈ بھی ہے جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید بریچیبل ہی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ صلاحیت بھی خوش قسمتی کے ساتھ پاکستان اور چائنا کے پاس ہے۔ گریٹ۔ اور میاں صاحب، آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ صلاحیت تو پاکستان اور چائنا کے پاس ہے، اور یہ صلاحیت ایران تک منتقل بھی کی جا چکی ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایران ایک ڈیٹرنس ہے بٹوین پاکستان، یعنی کہ اگر ایران فال کرتا ہے، یہ سمجھ لیں، ایران فال کرتا ہے، ایران سے فال کرنے کا مطلب اس کی جو سیکیورٹی ہے، اس کی جو ملٹری طاقت ہے، وہ اگر فال کر جاتی ہے تو پھر اگلی باری کس کی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کی، یہ وہ شیطان نیتن یاہو کہہ رہا ہے اپنے ایک انٹرویو میں، اس نے کہا ہے کہ ہمیں 2 اٹامک پاورز سے مسئلہ ہے، ایک ایران اور پاکستان۔ اب ایران نے تو ابھی گین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بحث ہے۔ پاکستان تو ہے، ڈکلیئرڈ ہے، بالکل، جو اسرائیل ہے، اور اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، تو پھر پاکستان کو تو پھر کچھ کرنا ہی ہے۔ بالکل، جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، بہت شکریہ۔ میاں صاحب کی ہنسی، مسکراہٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران کی مدد کرنے والا کوئی اور ہمسایہ ملک نہیں، وہ یقیناً پاکستان ہی ہو سکتا ہے۔ عدیل احمد اور میاں طاہر کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔